تقریباً 2500 سال پہلے قدیم یونان کے ریاضی دانوں نے مخصوص قسم کے کروز کے تلے رقبے کا حساب لگایا تھا۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اس رقبے کو مختلف چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کرتے تھے اور پھر ان کی جمع لے کر کل رقبہ معلوم کرتے تھے۔ یہ دراصل انٹیگریشن کی بنیاد ہے۔ اس لیکچر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ دراصل انٹیگرل ایک لامتناہی سلسلے کی جمع ہے، سیریز کی جمع ہے، اور بعض فنکشنز کے لیے انٹیگرل معنی خیز ہوتا ہے اور بعض کے لیے یہ بے معنی بھی ہو سکتا ہے۔ یہ علامت آپ نے پہلے بھی دیکھی ہے۔ یہ کسی فنکشن f کا انٹیگرل کہلاتا ہے جس کے حدود a سے b تک ہوں۔ یہاں x کوئی معنی نہیں رکھتا، ہم چاہیں تو اس کو ختم کر کے t لکھ سکتے ہیں، بشرطے کہ فنکشن f وہی ہو اور یہ حدود بھی ویسے ہی ہوں تو اس کی قیمت وہی رہتی ہے۔ چنانچہ بہت سے ریاضی دان ہیں جو اس کو خالی یوں لکھتے ہیں جس میں نہ x ہے نہ t نہ کوئی دوسرا حرف۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں یہ دیکھا تھا کہ اگر f ڈیفرینشیبل ہو، مطلب یہ کہ اگر آپ اس کو کم از کم ایک بار ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہوں، تو اگر f کا ڈیریویٹو یہاں رکھا جائے تو f کے ڈیریویٹو کا انٹیگرل پھر اس کے برابر ہے f of b minus f of a۔ مثال کے طور پر اگر ہم x اسکویئرڈ کو انٹیگریٹ کرتے ہیں a سے b تک تو یہ پھر بنتا ہے x طاقت 3/3 اور یہ حدود وہی رہتے ہیں۔ یہ جواب کیوں درست ہے؟ اس لیے کہ اگر x طاقت 3 کو ڈیفرینشیٹ کیا جائے تو اس سے 3x طاقت 2 بنتا ہے، گویا کہ جو چیز یہاں پر ہے وہ اس کو ڈیفرینشیٹ کرنے سے حاصل ہوتی ہے، اور یہ پھر اس کے برابر ہے b طاقت 3 منفی a طاقت 3۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم f کو ڈیفرینشیٹ نہ کر سکتے ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ اور بہت سے ایسے فنکشنز ہیں جن کو ہم نہیں ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ اس فنکشن پر غور کریں، ہم نے یہ پہلے بار بار اس کو ڈسکس کیا ہوا ہے۔ f of x یہاں میگنیٹیوڈ آف x ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ اگر ہم اس کی ایک تصویر بناتے ہیں تو یہاں اوریجن پر یہ اتنا نوکیلا ہے کہ اس کو اس نقطے کے اوپر ڈیفرینشیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ ایسی صورت میں ہم اس فارمولے کا استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ پھر بھی ایک متسلسل فنکشن ہے، یہ دیکھیے کہ کہیں ٹوٹا ہوا نہیں ہے، جڑا ہوا ہے، لیکن ایسے بھی فنکشنز ہیں جو کنٹینیوس نہیں ہیں، جو متسلسل نہیں ہیں، اور ہم نے بہت سی مثالیں دیکھی ہیں۔ شکل ان کی کچھ یوں ہوتی ہے کہ اگر ہم اس طرف سے آتے ہیں تو اس نقطے پر پہنچتے ہیں، اگر ہم اس طرف سے آتے ہیں تو کسی دوسرے نقطے پر پہنچتے ہیں، اور دونوں میں جو گیپ ہے، جو فرق ہے، وہ اس کو ڈسکنٹینیوس بناتا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ کیا یہ انٹیگرل پھر بھی وجود رکھے گا؟ ہم اس انٹیگرل کو رقبہ یا ایریا کا مطلب دینا چاہتے ہیں، تو چلیے ہم اب رقبے کی بات کرتے ہیں۔ ہمیں یہ تو پتا ہے کہ اگر کوئی چوکور ہو تو اس کا رقبہ ہم کیسے معلوم کریں۔ اگر یہ ایک چھوٹا سا ایسا چوکور ہے تو یہ اس کا رقبہ بنتا ہے، اور اگر یہ 1 سینٹی میٹر ایک طرف ہو، 1 سینٹی میٹر دوسری طرف، تو یہ 1 سینٹی میٹر اسکوائر کا رقبہ ہے۔ اگر 2 اس طرح کے چھوٹے چوکور ہوں تو پھر رقبہ ڈبل ہو جاتا ہے، اور اگر 4 ہوں تو پھر 4 ہو جاتا ہے۔ گویا کہ جتنے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے چوکور ہوں گے، رقبہ اسی حساب سے زیادہ ہوگا۔
لیکن اگر اس طرح کا کوئی کرو ہو اور اس کرو کے نیچے ہم رقبہ معلوم کرنا چاہیں تو پھر کیسے کیا جائے؟ چلیے پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنے اس کے نیچے چھوٹے چوکور ہوں گے ان کی تعداد ہم گنیں گے، لیکن کچھ جیسا کہ یہاں پر ہے مکمل نہیں ہے، آدھے ہیں یا آدھے سے کم ہیں یا آدھے سے زیادہ ہیں، پورے نہیں ہیں۔ چنانچہ ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ان چوکوروں کو اور زیادہ باریک کرتے جائیں، اور اگر ہم اس کو باریک کرتے چلے جائیں تو بالآخر ہم اس چیز تک پہنچیں گے جس کو ہم رقبہ کہتے ہیں۔ یہاں اے اور بی یہ حدود ہیں۔ انٹیگرل کو مضبوط بنیادوں پر استوار کرنے میں ایک جرمن ریاضی دان برنارڈ ریمان کا بہت بڑا کردار ہے۔ ریمان نے یہ تصور پیش کیا کہ اگر کوئی سا بھی فنکشن ایف آف ایکس لیا جائے تو اس کے رینج کو ہم مختلف حصوں میں تقسیم کریں گے۔ تو اگر یہ اے ہے اور یہ بی ہے تو ہم اس کو n مختلف وقفوں میں تقسیم کریں گے، ہر ایک کی لمبائی اتنی ہوگی۔ ہم اس کو ڈیلٹا x1 کہیں گے، ڈیلٹا x2، ڈیلٹا x3، اور اگر صرف 4 حصے بنانے ہیں تو یہ آخری اور چوتھا حصہ ہوگا۔ اس کے بعد ریمان نے کہا کہ ایک لوور سم یوں بنایا جائے گا جو آپ کے سامنے یہاں پر ہے۔ اس میں m1 کا مطلب ہے f آف x کی سب سے کم قیمت ڈیلٹا x1 کے اندر۔ تو اگر آپ یہ وقفہ دیکھیں یہاں پر تو یہاں f کی کم سے کم قیمت f آف x0 ہے، دوسرے وقفے میں f آف x1 ہے، تیسرے میں یہ ہے، اور چوتھے میں کیونکہ یہ فنکشن اب پلٹ کے واپس نیچے کی طرف جا رہا ہے تو کم سے کم قیمت یہ ہوگی، گویا کہ f آف x4۔ لوور سم پھر یوں بنتا ہے کہ ہم یہاں پر f آف x0 ڈیلٹا x1 جمع f آف x1 ڈیلٹا x2، اور یہاں f آف x2 ڈیلٹا x3، اور یہاں پر جو چوتھا اور آخری وقفہ ہوگا یہاں پر f آف x4 آئے گا، اور اس کو پھر ڈیلٹا x4 سے یہاں ضرب دیا جائے گا۔ یہ لوور سم کہلاتا ہے۔ اور اگر آپ یہاں پر اس تصویر کی طرف دیکھیں تو یہ پیلا رقبہ بنتا ہے، گویا کہ یہ اس کے برابر ہے، اور جو یہ حصہ ہے وہ اس کے برابر ہے۔ تو اگر ان تمام کی جمع لی جائے تو یہ لوور سم بنتا ہے، گویا کہ تمام پیلے رقبوں کی جمع۔ اسی طرح ایک اپر سم بنایا جا سکتا ہے۔ فرق اس میں یہ ہے کہ یہاں پر کیپٹل M1 ہے جو f آف x کی بڑی سی بڑی رقم ہے ڈیلٹا x1 کے اندر۔ تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں پہلے وقفے میں f آف x1 f کی زیادہ سے زیادہ قیمت بنتی ہے، بڑی سی بڑی ویلیو بنتی ہے، جبکہ دوسرے وقفے میں یہ ہے، تیسرے وقفے میں یہ ہے، اور چوتھے وقفے میں بھی یہی ہے۔ چنانچہ یہاں پر جو اپر سم کی قیمت بنتی ہے وہ یہ ہے f آف x1 ڈیلٹا x1 جمع f آف x2 ڈیلٹا x2، f آف x3 ڈیلٹا x3، اور اب جو آخری وقفہ ہے یہاں پر ادھر بھی جو زیادہ سے زیادہ قیمت ہے، جو کیپٹل M4 کی قیمت بنتی ہے وہ f آف x3 ہے، اور اس کو ڈیلٹا x4 سے ضرب دیا جائے گا۔
ریمان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہم یہاں 4 نہیں n مختلف وقفوں میں اس کو تقسیم کریں اور اس n کو بڑھاتے چلے جائیں، یعنی کہ n کو انفینٹی پر پہنچائیں، اگر لوور سم کی رقم، اس کی قیمت اپر سم کے برابر ہو جاتی ہے تو ان دونوں کی جو قیمت مشترک ہے اس کو اس انٹیگرل کے برابر ٹھہرایا جائے گا، یعنی کہ انٹیگرل ایف آف ایکس فرام اے ٹو بی۔ ہاں، اگر لوور سم اپر سم کے برابر نہیں پہنچتا، باوجود اس کے کہ ہم نے ان وقفوں کو باریک سے باریک تر کیا، تو پھر اس صورت میں یہ انٹیگرل وجود نہیں رکھے گا۔ اگرچہ بہت سارے فنکشنز کے لیے لوور سم اور اپر سم برابر ہو جاتے ہیں جیسے جیسے وقفے کو زیادہ سے زیادہ باریک کیا جاتا، لیکن کچھ فنکشنز ضرور ایسے ہیں جہاں لوور اور اپر سم ایک دوسرے کے برابر نہیں ہوتے، چنانچہ ایسے فنکشن کو ہم نان انٹیگریبل کہیں گے، گویا کہ اس فنکشن کا کوئی انٹیگرل وجود نہیں رکھتا۔ اب ہم بہت سی مثالیں اس کی لیتے چلے جائیں گے۔ ایک آسان ترین مثال، ایف آف ایکس کوئی مستقل فنکشن ہے، ہم اس انٹیگرل کی قیمت جاننا چاہتے ہیں۔ فنکشن کی شکل یہ ہے کہ سی کوئی سا مستقل عدد ہے اور یہ فنکشن ایکس کے ساتھ بدلتا نہیں، گویا کہ کانسٹنٹ فنکشن ہے۔ یہ اے ہے، یہ بی ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کو مختلف وقفوں میں تقسیم کریں گے، اور یہ بالکل ضروری نہیں ہے کہ یہ سارے وقفے برابر ہوں، کوئی بڑا ہو سکتا ہے، کوئی چھوٹا ہو سکتا ہے۔ ڈیلٹا ایکس 3 بہت چھوٹا ہے، ڈیلٹا ایکس 4 بڑا ہے۔ اس کے بعد ہم لوور سم بنائیں گے۔ لوور سم میں m1 اس فنکشن کی چھوٹی سی چھوٹی قیمت ہے ڈیلٹا ایکس 1، یعنی کہ اس وقفے میں، اور یہ چھوٹی سی چھوٹی قیمت c ہے۔ اسی طرح m2 بھی c ہے اور m3 اور m4 بھی c ہیں، چنانچہ c کو ہم باہر نکالتے ہوئے یہاں ڈیلٹا ایکس 1 جمع ڈیلٹا ایکس 2 جمع ایکس 3 جمع ایکس 4 نکالیں گے، لیکن ان سب کی جمع، یعنی کہ ان 4 وقفوں کی جمع اس بڑے وقفے کے برابر ہے جس کی لمبائی b مائنس اے ہے، تو لوور سم یہ بنا۔ اسی طرح ہم اپر سم بنا سکتے ہیں، تو اپر سم میں جو سب سے بڑی قیمت ہے وہ سب سے چھوٹی قیمت کے برابر یہ، یعنی کہ تمام قیمتیں c ہی ہیں، تو ادھر بھی ڈیلٹا ایکس 1 سے ہم جمع کرتے ہوئے چلے جائیں گے ڈیلٹا ایکس 4 تک، اور یہ بھی c انٹو b مائنس اے ہے۔ لوور سم اور اپر سم برابر ہیں، چنانچہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کی وہ قیمت جو دونوں میں مشترک ہے وہ اس انٹیگرل کے برابر ہے، اور ثابت یہ ہوا کہ اس انٹیگرل کا وجود ہے اور اس کی قیمت c انٹو b مائنس اے ہے۔ اب اس فنکشن پر غور کریں، یہ ہر جگہ صفر ہے اگر x 1 کے برابر نہ ہو، اور یہ اچانک 1 بن جاتا اگر x ٹھیک 1 کے برابر ہو جاتا۔ ہم سے کہا گیا کہ یہ ڈیفینٹ انٹیگرل معلوم کیا جائے جو 0 سے 2 تک کا ہے۔ اس کی شکل تو ہمارے سامنے ہے، اور واضح ہے کہ یہ ایک غیر متسلسل یا ٹوٹا ہوا فنکشن ہے۔ جیسے جیسے ہم 0 سے 1 کی طرف آتے ہیں تو اس کی قیمت ہر جگہ 0 ہے، اور پھر اچانک یہ 1 پر 1 ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف اگر ہم 2 سے 1 کی طرف آتے ہیں تو یہ ہر جگہ 0 اور پھر اچانک یہ 1 بن جاتا۔ اس انٹیگرل کو حل کرنے کے لیے ہم وہ فارمولا استعمال نہیں کر سکتے جو ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھا تھا،
اس لیے کہ یہ ایک ٹوٹا ہوا فنکشن ہے، اس کو ڈفرینشیٹ نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود اس کو انٹیگریٹ کرنا آسان ہے، اور سب سے پہلے ہم اس کے وقفے بنائیں گے۔ تو 5 وقفے ہیں، پہلے کو ڈیلٹا x1 کہیں، دوسرے کو ڈیلٹا x2، 3، 4، 5، اور یہ وقفے ہم اپنی مرضی سے چھوٹا یا بڑا بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم لوور سم بنائیں گے۔ لوور سم سے مطلب یہ کہ چھوٹے m1 کی کم سے کم قیمت ہے، یعنی کہ f کی جو سب سے کم قیمت ہے ڈیلٹا x1 کے اندر وہ m1 کے برابر ہے۔ اسی طرح m2، m3، m4، m5 یہ ساری قیمتیں صفر ہیں، چنانچہ l کی قیمت صفر بنتی ہے۔ اب اپر سم پہ غور کیجئے۔ ظاہر ہے کہ پہلے وقفے میں بڑی سی بڑی قیمت اور چھوٹی سی چھوٹی قیمت دونوں برابر ہیں، صفر ہیں، اسی طرح دوسرے میں، لیکن تیسرے میں جو سب سے بڑی قیمت ہے وہ 1 ہے، چنانچہ یہاں پر خالی 1 انٹو ڈیلٹا x3 آتا جو کہ ڈیلٹا x3 ہے۔ اب ہم چاہیں تو ڈیلٹا x3 کو چھوٹا کر سکتے ہیں، جس کا مطلب یہ کہ اگر ہم نے شروع میں ڈیلٹا x3 کو چھوٹا رکھا ہوتا، بہت چھوٹا رکھا ہوتا، یہاں تک کہ یہ صفر کے بہت بہت قریب ہوتا، تو ڈیلٹا x3 کو ہم صفر تک پہنچا سکتے ہیں اور یو کو صفر کے نزدیک پہنچا سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں یو اور ایل برابر ہو سکتے ہیں اور ان کی جو مشترکہ قیمت ہے وہ صفر ہے، چنانچہ یہ انٹیگرل ایف کا وجود رکھتا ہے اور اس کی قیمت صفر ہے۔ یہ تو حل ہو گیا، لیکن اب ایک اور سوال کہ اگر یہ صرف ایک جگہ نہیں لیکن کسی اور جگہ پر ہوتا اور پھر کسی اور جگہ پر بھی 1 کی قیمت رکھتا، تو پھر کیا اس کا انٹیگرل صفر ہوتا؟ جواب ہے کہ ہاں، اور یہ ثابت کرنے کے لیے آپ یہی طریقہ استعمال کریں گے، اس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کریں گے اور ہر ایسا نقطہ جہاں یہ نان زیرو ہے اس وقفے کو آپ چھوٹا بنائیں گے۔ اس طرح سے ہم یہ بھی ثابت کر سکتے ہیں کہ اگر یہاں بے شمار پوائنٹس ہی کیوں نہ ہوں، لیکن اگر ان کو گنا جا سکے، گویا کہ اگر یہ کاؤنٹیبل ہوں، تو بھی اس فنکشن ایف کا انٹیگرل صفر ہوگا۔ یہاں ایک اور طرح کا فنکشن ہے، یہ ایک متسلسل فنکشن ہے، بلکہ ایک سیدھی لکیر ہے۔ ہم سے کہا گیا ہے کہ اس انٹیگرل کی قیمت معلوم کریں، اور یہ اصل میں بہت ہی آسان سوال ہے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم ایکس کو انٹیگریٹ کرتے ہیں تو اس کا انٹیگرل 1/2 x² ہے، اور اس کو ان حدود کے درمیان رکھنا۔ ہمیں یہ کیوں پتا؟ اس لیے کہ جب ½ x² کو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں تو اس سے ہمیں x ملتا ہے، لہٰذا اس کی اصل قیمت پھر یہ بنے گی جو کہ 18 ہے۔ لیکن ہمیں اصل میں جواب سے اتنا غرض نہیں، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ لوور سم اور اپر سم ایک دوسرے سے کتنے دور ہیں اور یہ کب ایک دوسرے کے نزدیک پہنچتے ہیں۔ لہٰذا ہم سب سے پہلے اس پر غور کریں گے۔ یہاں میں نے 0 اور 6 کے درمیان 6 وقفے بنائے ہیں، یہ ڈیلٹا x1 ہے، دوسرا ڈیلٹا x2، اور یہ سلسلہ یہاں تک چلے گا، یہ ڈیلٹا x6 ہے۔ ہر ایک وقفے کی لمبائی 1 ہے۔ اب پہلے وقفے کو دیکھیے جو یہ ہے، تو یہاں کم سے کم قیمت 1، تو یہاں کم سے کم قیمت 0 ہے، گویا کہ m1
صفر ہے. دوسرے میں جو کم سے کم قیمت ہے وہ 1 ہے، یعنی کہ M2 1 ہے. اور اگر ہم ان کو جمع کرتے چلے جائیں تو یہ بنے گا 0 جمع 1 جمع 2 جمع 3 جمع 4 جمع 5. 5 اس لیے کہ جو آخری وقفہ ہے اس میں کم سے کم قیمت یہ ہے. اور پھر ہم اس کو ڈیلٹا ایکس سے ضرب دیں گے جو کہ 1 ہے. ان کو جمع کیجئے تو بن جاتا ہے 15. اب ہم اپر سم کی طرف توجہ کرتے ہیں. اسی طرح یہاں جو 6 وقفے ہیں ڈیلٹا ایکس 1 سے ڈیلٹا ایکس 6 تک، جو پہلا وقفہ ہے اس میں زیادہ سے زیادہ قیمت تو یہ ہے. تو اگر آپ اس وقفے میں دیکھتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ قیمت 1 ہے. دوسرے وقفے میں یعنی کہ ڈیلٹا ایکس 2 میں زیادہ سے زیادہ قیمت 2 ہے. اور جو آخری وقفہ ہے اس میں زیادہ سے زیادہ 1 ہے. تو اس کا حساب پھر ہم یوں لگاتے ہیں 1 جمع 2 جمع 3 جمع 4 جمع 5 جمع 6 اور پھر اس کو 1 سے ضرب دینا ہے ڈیلٹا ایکس سے جو کہ 21 بنتا ہے. اب دیکھیں یہاں پر جو اصل قیمت ہے وہ 18 ہے اور 18 21 سے کم ہے اور 15 سے بڑا ہے. تو اس لحاظ سے ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ جو اصل قیمت ہے انٹیگرل کی وہ اپر اور لوئر لمٹس کے درمیان ہے. لیکن آگے چلنے سے قبل میں آپ کی تھوڑی سی یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں. اگر 1 اور 2 اور 3 اور n کی جمع لی جائے اس طرح سے اور ایسے n اعداد ہیں تو اس کا حاصل ½ n into n+1 بنتا. یہ آپ نے ضرور اسکول میں پڑھا ہوگا. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ کارل فریڈرک گاؤس جو بڑا زبردست میتھمیٹیشین تھا وہ اس وقت 6 سال کا تھا جب اس نے کلاس میں یہ فارمولا ثابت کیا. یہ بھی آپ نے غالباً دیکھا ہوگا کہ اگر ہم 1 squared plus 2 squared plus 3 squared اور n squared تک کی جمع لیں اور یہ n اعداد ہیں تو اس کا حاصل پھر یہ بنتا 1/6 n+1 2n+1. اب اس کو ہم بہت جلد استعمال کریں گے لوور اور اپر سمز پر. اب چلیے اسی فنکشن پر لوٹتے ہیں f(x = x) اور یہ انٹیگرل معلوم کرتے ہیں. x کا انٹیگرل معلوم کرتے ہیں 0 سے b تک. یعنی کہ ہم یہ ایریا یہ رقبہ معلوم کرنا چاہتے ہیں. اب 0 سے b تک کے وقفے کو ہم 6 نہیں ہم بہت سارے چھوٹے وقفوں میں تقسیم کریں گے. ہر ایک کا سائز برابر ہے گویا کہ ڈیلٹا ایکس b/n ہے. پھر ہم لوور سم بنائیں گے. تو لوور سم میں سب سے پہلے ہم اس پہلے وقفے کو دیکھتے ہیں جہاں سب سے کم قیمت اس فنکشن کی 0 ہے. اس کے بعد دوسرے وقفے کو دیکھتے ہیں. اس وقفے میں سب سے کم قیمت یہ ہے جو کہ ڈیلٹا ایکس کے برابر ہے اس لیے کہ f(x) خود x ہے. چنانچہ یہ b/n ہے. پھر دوسرے میں چلتے ہیں تو وہ 2b/n ہے. اور پھر یوں چلتے چلتے ہم بالآخر اس آخری وقفے میں پہنچیں گے جہاں کم سے کم قیمت n-1/n ٹائمز b ہے. اس کو دیکھ لیجئے یہاں پہ یہ سب سے آخری وقفہ ہے یہاں سے یہاں تک اور جو کم سے کم قیمت ہے وہ یہ ہے. اور پھر ہمیں اس کو b/n سے ضرب دینا ہے جو کہ ڈیلٹا ایکس کی قیمت ہے. اس کو تھوڑا سا صاف کر لیجئے تو یہ بنتا ہے
b طاقت 2 بٹا n طاقت 2، اور پھر اس میں 1 اور 2 اور 3 اور یہ سب کچھ جمع کرنا ہے n-1 تک۔ اب ہم نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا کہ اس کی جمع، اور ایسے n-1 اعداد ہیں، اس کی جمع بنتی ہے n انٹو n-1، اور یہاں ہاف ہے۔ چنانچہ اس کو ہم نے اب اگر تھوڑا سا صاف کیا جائے تو یہ بن جاتا ہے 1/2 b طاقت 2، اور یہاں پر 1-1/n آیا، تو یہ لوور سم کی قیمت بنی۔ اسی طرح سے ہم اپر سم بنائیں گے، تو اپر سم میں فرق یہ ہے کہ اس پہلے وقفے میں ہم اس کی زیادہ سے زیادہ قیمت لیں گے جو کہ ڈیلٹا ایکس ہے، اور جو پھر b/n بنتا ہے۔ اگلی قیمت 2b/n ہے، اور پھر جو آخری ہے، جو سب سے آخری وقفے میں اس کی سب سے زیادہ قیمت ہے، وہ تو b ہے، اور یہ اس کو آپ یوں لکھ لیجئے، دس از n/n b، اور اس کو پھر b/n یعنی کہ ڈیلٹا ایکس سے ضرب دینا ہے۔ صاف کرنے سے یہ بن جاتا ہے b²/n²، اور پھر ہمیں اس میں یہ سارے اعداد جمع کرنے، 1 2 3 وغیرہ، اور جو آخری عدد ہے وہ n ہے۔ اب اس کی جمع ہم جانتے ہیں کہ یہ ہے یہاں پر، اچھا یہ n طاقت 2 نیچے، یہ بنتا ہے n انٹو n+1، اور اس کو اگر صاف کیا جائے تو یہ بنا ½ b²، 1+1/n۔ تو یہ دیکھیے کہ یہاں پر جو مائنس سائن ہے، یہاں پر وہی پلس سائن ہے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسے جیسے n بڑھتا جائے گا، انفینٹی پر پہنچے گا، تو l پہنچے گا ½ b² تک، u بھی اسی پر پہنچے گا، اور جو ان کی مشترک قیمت ہے وہ ½ b² ہے۔ گویا کہ ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ انٹیگرل وجود رکھتا ہے اور اس کی قیمت ½ b² ہے۔ اس طرح کی ایک اور مثال، ہم x² کو انٹیگریٹ کرنا چاہتے ہیں 0 سے 1 تک، اور اس کا جواب تو ویسے بڑی آسانی سے نکل آتا ہے۔ یہ x طاقت 3/3 ہے، اور اس کو 0 اور 1 کے درمیان میں جب لیا جاتا ہے تو یہ 1/3 ہے، جو 0.3333 وغیرہ ہے۔ لیکن ہم اس کے لوور اور اپر سمز دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ یہ واقعی انٹیگریٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس کو میں نے 5 مختلف انٹرولز میں تقسیم کیا ہے، یہ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا اور 5واں۔ ہر ایک کا سائز ڈیلٹا ایکس ہے، جو کہ یہاں پہ 0.2 ہے۔ جو پہلے انٹرول میں سب سے کم قیمت ہے وہ 0 ہے، یعنی کہ m1 0 ہے۔ دوسرے وقفے میں یہ 0.2 طاقت 2 ہے وغیرہ، اور جو آخری ہوگا یعنی کہ اس 5ویں وقفے میں وہ 0.8 طاقت 2 ہے۔ لہذا اس لوور سم کو ہم یوں بنائیں گے، اس میں 0.2، پھر 0.4، 0.6 اور آخر میں 0.8 طاقت 2 ہے۔ ڈیلٹا ایکس سے ضرب دیا جائے، اور اگر میں اب اپنا کیلکولیٹر استعمال کروں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ 0.24 کے برابر ہے۔ اب چلیے اسی طرح سے ہم اس کا اپر سم بناتے ہیں۔ تو اپر سم میں فرق صرف یہ ہوگا کہ جو زیادہ سے زیادہ قیمت ہے پہلے وقفے میں وہ 0.2 طاقت 2 ہے، اور یوں ہم چلتے چلے جائیں گے
اور آخری وقفے میں جو کہ یہاں پر ہے اس میں ہمیں 1 ملے گا اور اس کو ہمیں پھر 0.2 سے ضرب دینا ہے۔ اگر میں اپنا کیلکولیٹر پھر سے استعمال کروں تو اس کی قیمت بنتی ہے 0.44 اور اب آپ یہ دیکھیں کہ جو اصل قیمت ہے جو کہ یہ ہے یہ اپر سم اور لوور سم کے بیچ میں ہے، تو چونکہ ہم نے یہاں ڈیلٹا ایکس کو یعنی کہ وقفے کے سائز کو بڑا رکھا تھا تو اتنا اچھا ہمیں جواب نہیں ملا، لیکن بہرحال یہ بات تو واضح ہے کہ اصل جواب اس حد اور اس حد کے درمیان ہے۔ اگر 5 نہیں ہم اس کے 10 وقفے بنائیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ڈیلٹا ایکس 0.1 بن جائے گا، اور اس لوور سم میں ہمیں پھر یہ تمام اعداد جمع کرنے ہوں گے اور جو آخری ہوگا لوور سم میں وہ 0.9 ہوگا، اور یہاں پر ہمیں وقفے کے سائز سے ضرب دینا ہے۔ تو جو آخری وقفہ ہے وہ یہ ہے، اس پہ غور کیجئے کہ ادھر فنکشن کی کم سے کم ویلیو یہ ہے، یعنی کہ 0.9 اس کو جمع کرنے سے ہمیں کیلکولیٹر کی مدد سے یہ جواب ملتا ہے۔ اور اب جو اپر سم ہے وہ لیں تو اس میں ہمیں صرف یہ فرق ڈالنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ قیمت پہلے وقفے میں 0.1 ہے، اور جو سب سے بڑی قیمت ہے جو اس آخری وقفے میں آتی ہے وہ 1 ہے۔ اور اب جب میں کیلکولیٹر استعمال کرتا ہوں تو مجھے یہاں 0.385 ملتا، گویا کہ پھر سے ہم نے یہ معلوم کیا کہ جو اصل جواب ہے وہ اس کے اور اس کے درمیان ہے، اور یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ہم اصل جواب تک نہیں پہنچے یعنی کہ 0.333 تک، لیکن اگر آپ پہلے سے مقابلہ کیجئے تو پچھلی دفعہ یعنی کہ پچھلے سلائیڈ پر ہم نے یہ معلوم کیا تھا کہ اصل جواب 0.44 اور 0.24 کے درمیان ہے۔ گویا کہ زیادہ وقفے بنانے سے ہم اصل جواب کی طرف پہنچے ہیں لیکن ٹھیک ادھر تک نہیں پہنچے، لہذا ہمیں اپنی کوشش جاری رکھنی پڑے گی۔ انٹیگرل کی اصل قیمت تک پہنچنے کے لیے اب ہم 5 یا 10 یا 50 حصے نہیں کریں گے، ہم اس کے بہت سارے حصے کریں گے، اور اگر ہم 0 اور 1 کا وقفہ لیں تو اس کو پھر ہم n مختلف حصوں میں تقسیم کریں گے، ہر ایک حصے کا سائز برابر ہے اور وہ 1/n ہے۔ اب چلیے ہم لوور سم بناتے ہیں، تو لوور سم میں پہلے وقفے میں جو سب سے کم قیمت ہے یہاں واضح ہے کہ وہ 0 ہے، دوسرے وقفے میں پھر 1/n ہے جو کہ 1/n² بنتا ہے، یہ f کی قیمت ہے، اور اس کے بعد پھر یہ بنا، اور جو آخری وقفہ ہے یعنی کہ یہ اس میں f کی قیمت یہ بنے گی، کم سے کم قیمت یہ بنے گی، اس لیے کہ یہاں اس آخری وقفے میں یہ ہے، اور اس کو پھر ہمیں 1/n یعنی کہ وقفے کے سائز سے ضرب دینا ہوگا۔ اس کو تھوڑا سا صاف کر دیا جائے تو یہ 1/n³ ہے، اور پھر اس میں ہمیں 1 اور 2 اور 3 اور ان تمام اعداد کے سکوئرز جمع کرنے ہوں گے، اور جو آخری عدد ہے
وہ n نہیں n-1 اسکوائرڈ ہوگا. اور پھر ہمیں یاد ہے کہ اس کی جمع کیا بنتی ہے، یہ ہم نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا. تو یہ ہے 1/6 اور پھر یہاں پر n-1 2n-1 ملتا. اس کو تھوڑا سا صاف کر لیجئے تو یہ بنتا ہے 1/3 اور یہاں پر آئے گا 1-1/n اور یہاں پر 1-1/2n. اسی طرح ہم اپر سم بنائیں گے تو اپر سم میں فرق صرف اس لحاظ سے ہے کہ ہم صفر نہیں، ہم 1/n سے شروع کرتے ہیں اور جو سب سے بڑی ادھر قیمت بنتی ہے وہ 1 کی بنتی ہے. تو اگر آپ اس آخری وقفے میں دیکھیں تو یہاں سب سے جو بڑی قیمت ہے اس وقفے میں وہ خود 1 ہے. لہذا ہمیں یہاں پر فرق صرف اس آخری عدد میں کرنا ہے. تو یہاں 1 اور 2 اور 3 اور یہ سارے جمع ہوتے چلے جائیں گے n تک، اور پھر اس کی جمع بنتی ہے 1/n طاقت 3. پھر یہاں پر 1/6 n +1 2n +1، جس کو اگر تھوڑا سا صاف کیا جائے تو یہ بنتا ہے 1+1/n اور پھر یہاں پر 1+1/2n. اب یہ ملاحظہ کیجئے کہ جیسے جیسے n انفینٹی پر پہنچتا ہے تو l 1/3 پر پہنچتا ہے، u بھی 1/3 پر پہنچتا ہے. لہذا ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر ہم یہ انٹیگرل بناتے ہیں تو نہ صرف یہ وجود رکھتا ہے، وجود اس لیے رکھتا ہے کہ لیفٹ اور رائٹ یعنی کہ لوور اور اپر لمٹس دونوں کی ایک قیمت ہے، ایک قیمت بن جاتی ہے جیسے جیسے n بڑھتا ہے، اور وہ قیمت 1/3 ہے. تو ہم نے ثابت کیا کہ اس ریمان انٹیگرل کا اصل میں وجود ہے اور یہ اس کی اصل قیمت ہے. اس سوال میں ہمیں ایک بڑا دلچسپ ریلیشن ثابت کرنے کو کہا گیا. ہمیں ثابت یہ کرنا ہے کہ log 2 کی قیمت اس سے کم ہے اور اس سے زیادہ ہے. ہمیں یہ بتایا گیا کہ 1/x کا انٹیگرل log کے برابر ہے اور کہ یہاں سے پھر dx/x اگر 1 اور 2 کے درمیان انٹیگریٹ کیا جائے تو یہ log 2 بنتا. لیکن سب سے پہلے یہ بات درست کیوں ہے؟ اس لیے کہ اگر آپ dx/x کو انٹیگریٹ کرتے ہیں تو ہمیں log of x ملتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر log of x کو ڈیفرینشیٹ کیا جائے ایک بار تو اس سے ہمیں 1/x ملتا ہے، اور اب اگر ہم اس کو 1 اور 2 کے درمیان انٹیگریٹ کریں تو ہمیں log of x کا فرق لینا ہوگا 1 اور 2 کے درمیان کا، یعنی کہ یہ log 2 minus log 1 ہے. مگر آپ جانتے ہیں کہ log 1 خود 0 ہے، لہٰذا یہ log 2 ہے. تو ثابت ہوا کہ log 2 اس انٹیگرل کے برابر ہے. اب یہ انٹیگرل لوور اور اپر سمز کے درمیان پھنسا ہوا ہوتا ہے، یہ اس کی ایگزسٹنس کے لیے ضروری ہے. اور بہتر یہ ہوگا کہ ہم اس کی سب سے پہلے ایک تصویر بنائیں. تو اگر 1/x کو پلاٹ کیا جائے تو وہ یوں ایک گرتا ہوا فنکشن ہے. یہ 1 ہے اور چلیے یہ 2 ہے. اس کو میں بہت سے حصوں میں تقسیم کروں گا اور ہر ایک حصے یا ہر وقفے کا سائز 1/n ہوگا. تو چلیے سب سے پہلے ہم لوور سم بناتے ہیں. تو لوور سم میں ہمیں سب سے چھوٹی قیمت چاہیے ہوگی اس فنکشن کی پہلے وقفے کے اندر، اس وقفے کے اندر.
تو اب اگر یہ یوں ڈرا کیا جائے، یہ تو اس فنکشن کی سب سے بڑی قیمت ہے جو کہ 1 ہے، اور یہ اس وقفے میں اس کی سب سے چھوٹی قیمت ہے، یعنی کہ ہمیں یہاں پر یہ لگانا ہوگا، اس لیے کہ یہاں پر x کی قیمت 1 جمع 1/n ہے اور f اس کا انورس ہے، یعنی کہ 1/1 جمع 1/n ہے یہ۔ اور پھر جو اگلی قیمت، اگلی سب سے چھوٹی قیمت بنتی ہے، یعنی کہ دوسرے وقفے میں، وہ ہے 1 کی بجائے 2 آ گیا، اور پھر یہ سلسلہ چلتا چلا جائے گا، اور جب ہم اس آخری وقفے میں پہنچیں گے تو ادھر سب سے کم قیمت اس وقفے میں 1/2 ہوگی، یعنی کہ یہاں پر، جس کو ہم پھر یوں لکھ سکتے ہیں 1 جمع n/n، اور پھر ہمیں اس کو 1/n سے ضرب دینا ہے کیونکہ یہ وقفے کا سائز ہے۔ اس کو تھوڑا سا صاف کر لیجئے تو یہ بنتا ہے 1/n+1 پھر n+2، اور یہ سلسلہ یہاں پر آ کر ختم ہوتا ہے n+n پر۔ اسی طرح ہم اپر سم بنا سکتے ہیں، اور اپر سم میں یہ دیکھیے کہ اگر ہم پہلے وقفے میں دیکھیں تو اس کی زیادہ سے زیادہ قیمت تو 1 ہے، لہذا ہم یہاں سے شروع کریں گے، اور پھر جو دوسری قیمت بنتی ہے یعنی کہ دوسرے وقفے میں وہ یہ ہے، اور پھر جب ہم آخری وقفے میں پہنچیں گے یہاں پر تو اس کی زیادہ سے زیادہ قیمت یہ بنے گی 1، اور یہاں پر n-1/n، اور اس کو پھر 1/n سے ضرب دینا ہے، تو یہ بنا 1/n اور پھر 1/n+1، اور یہ سلسلہ یہاں تک چلے گا 1/2n-1۔ تو ہم نے یہ ثابت کر لیا کہ log 2 جو کہ انٹیگرل کی قیمت ہے اپر سم سے کم ہے اور لوور سم سے بڑا ہے، لہذا جو ہمیں ثابت کرنے کو کہا گیا وہ ہم نے کر لیا۔ جن فنکشنز پر ہم نے اب تک غور کیا ہے ان ساروں کے انٹیگرلز وجود رکھتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ لوور اور اپر سم دونوں برابر ہو جاتے ہیں جیسے جیسے وقفے کو باریک سے باریک تر کیا جاتا۔ لیکن اب یہ ایک ایسا فنکشن ہے آپ کے سامنے جو صفر ہے اگر x ریشنل نمبر ہو، مطلب جس کو اگر p/q، p اور q انٹیجرز ہیں، اس شکل میں لکھا جا سکے، اور یہ 3 ہیں اگر یہ ریشنل نہ ہو، یعنی کہ اگر اس کو یوں نہ لکھا جا سکے۔ تو ہم سے یہ کہا گیا کہ اس انٹیگرل کی قیمت پتہ کی جائے 0 اور 1 کے درمیان۔ اس سے بڑا سوال یہ کہ کیا یہ انٹیگرل وجود رکھتا ہے کہ نہیں۔ اب اس فنکشن کو ویسے تو آپ گراف نہیں کر سکتے، لیکن چلیے ہم اگر کچھ یوں بنا لیتے ہیں، یہ 0 ہے، یہ 1 ہے، اور اس کے ہم اگر حصے بنا لیں، بے شک آپ ان حصوں کو باریک سے باریک تر کر لیں تو یہ ایک وقفہ ہے جس کی لمبائی چلیے اتنی ہے 10 طاقت -10 ہے، یا 1000 یا 10,000 یا جتنا بھی، لیکن جتنا بھی آپ اس کو چھوٹا کریں گے ہر 2 نقطوں کے درمیان ایک ریشنل نمبر ہوگا اور ہر 2 نقطوں کے درمیان ایک ارریشنل نمبر ہوگا۔ چنانچہ اس فنکشن کی قیمت یہاں 0 سے لے کر 3 تک جاتی رہے گی، اور یہ فنکشن اچھلتا رہے گا ان 2 قیمتوں کے درمیان۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے اس وقفے کو کتنا باریک کیا۔
چنانچہ اگر ہم لوور سم بناتے ہیں تو لوور سم واضح ہے کہ وہ صفر ہوگا، اس کو آپ ڈیلٹا ایکس سے ضرب دیں وہ بھی صفر ہے، اور پھر صفر ڈیلٹا ایکس ٹو، اور سارے صفر آپ جمع کرتے چلے جائیں آخری وقفے تک. اور اس سب کچھ کے باوجود بے شک آپ کتنے ہی اس کے حصے کیوں نہ بنائیں لیکن اس کا جواب صفر ہوگا. اور دوسری طرف اگر آپ اپر سم بناتے ہیں تو ہر وقفے میں اس کی زیادہ سے زیادہ قیمت 3 ہی ہوگی، یعنی کہ 3 کو آپ ڈیلٹا ایکس ون سے ضرب دیں گے، 3 کو ڈیلٹا ایکس ٹو سے ضرب دیں گے، اور کرتے کرتے آپ آخری والے پہ پہنچیں گے، اور یہاں پھر 3 اور تمام ڈیلٹا ایکسز کو آپ جمع کریں گے تو اس کا 1 بنے گا. لہٰذا لوور سم صفر ہے، اپر سم 3 ہے، اور لوور اور اپر سم کبھی برابر نہیں ہو سکتے، باوجود اس کے کہ آپ نے اس کے وقفے چھوٹے کیے ہیں اور اس کو چھوٹا کرتے چلے گئے، لیکن یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. چنانچہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس انٹیگرل کا کوئی وجود نہیں ہے، اٹ ڈز ناٹ ایگزسٹ. گویا کہ ریمان انٹیگرل اس کا کوئی نہیں ہے. ہم نے پچھلے 2 لیکچرز کے دوران انٹیگریشن اور انٹیگرل کو اچھی طرح سے سمجھ لیا ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں ایسے انٹیگرل سے واسطہ پڑتا ہے جن کے لیے خاص طریقے ایجاد کرنے پڑتے ہیں ان کو حل کرنے کے واسطے. اس پر ہم پھر اگلے لیکچر میں بات کریں گے.